جناب ام سلمہ یہ کہتی ہیں، جناب ام سلمہ جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور جتنی آپ کی 9 وائفز تھیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسرے نمبر پہ جناب ام سلمہ ہے سٹیٹس کے لحاظ سے. جیسے بی بی خدیجہ کے ویسا سٹیٹس تو کسی کا نہیں تھا، اور سیکنڈ نمبر جناب ام سلمہ ہے. اب اس کے بعد جتنے بھی ہے وہ میں نہیں بولتا. یہ روایت جناب بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی، یہ کربلا تک زندہ رہی جناب ام سلمہ، انہیں 61 62 63 ہجری تک بیوی زندہ رہی. اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ آیا تھا، جب جناب ام سلمہ زندہ تھی، تو جناب ام سلمہ سے یہ روایت ہے کہ کبھی ہم نے اللہ کے رسول کو غصے میں نہیں دیکھا. کتنی بڑی بات ہے، میں نے کتنی آسانی سے ایک جملہ بول دیا کہ غصے میں نہیں دیکھا. ہم کو کتنا غصہ آتا ہے، ہم کتنا غصہ کرتے ہیں، کبھی سوچ رہے آپ یہ بات؟ سیرت رسول دیکھو. بی بی ام سلمہ جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ کبھی نیور، سوائے چند موقع پر بی بی کو اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا. اسی لیے غصے کو حرام کیا ہے. کوشش کرو کہ کبھی غصہ مت کرو. اگر کبھی غصہ آ رہا آپ کو کسی چیز کے اوپر، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو، آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بہت غصہ ہے، اب بیٹھ جاؤ، آپ کا ذہن بڑھ جاتا. اگر اس پہ بھی نہیں ہو رہا، گھر کے اندر ہو تو اٹھو، جاؤ وضو کر لو، غصہ ایسے بڑھ گیا تھا. حرام. عام طور پہ غصہ بیوی کے اوپر کیا جاتا ہے، کھانے کے اوپر، پانی کے اوپر، لباس کے اوپر. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے. عام طور پہ جو ہوتا ہے بیوی کے اوپر کیا جاتا ہے. مت کرو، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. مت کرو. غصہ کر کے تم نماز پڑھنے جا رہے تو فائدہ کیا ہوا نماز سے؟ اللہ غصہ کرے تو کوشش کرو جتنا ہو سکے سافٹ ہو جاؤ. جتنا تم سافٹ رہو گے اتنا تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور تم ایک اچھے مومن بن سکتے. مثال کے طور پہ تم روزے سے ہو اور روزے میں تم کو غصہ آ رہا، اور میں مثال دے رہا ہوں، اپنی بیوی کے اوپر افطار کی تیاری نہیں ہوئی، جو آپ افطار چاہتے تھے وہ اس کی افطار نہیں ہوئی، اور آپ غصہ کر نہیں کرنا. پلیز اپنے روزوں کو خراب مت کرو. اللہ کے رسول کا کردار کی کم از کم یہ ایک چیز سیکھ لو آج کی مجلس میں. یہ ایک چیز ہماری زندگی میں آ جائے جو سرکار کی زندگی کا تھا. سرکار کبھی غصہ ہی نہیں کرتے تھے. بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے، سنو غور سے، بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے کبھی آتا ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی کسی بات پہ آ گیا تو بی بی کہتی ہیں کہ ہم فوراً ذکر خدیجہ چھیڑ دیتے تھے. اللہ واہ 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 واہ. سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی اور کہتے یہ تو میری خدیجہ کا ذکر ہے. اب آپ سوچو، زندگی میں یہ حال تھا کہ ذکر خدیجہ سے اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی. اب میں آپ کو ایک عمل دوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ذکر کرو اور اللہ کا رسول مسکرا دے. دوستو، رسول نہیں مسکرا رہا، نبوت مسکرا. سبحان اللہ. سردار انبیاء، اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، اللہ کا افضل ترین بندہ، اس کے لبوں پہ اگر مسکراہٹ آ جائے تب میرا تو بیڑا پار ہو گیا. تو کوئی ایسا کام روزانہ، بہت سمپل چیز دے رہا، یقین بھی نہیں آئے گا آپ کو.
9 times सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज, और बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करो। 9 सलवात पढ़कर बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करो। बीबी का इतना मकाम है, इवन जियारत वारिसा में, जहां ये कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह, यब्ना अमीरुल मोमिनीन, यब्ना फातिमा ज़हरा, वहीं पर यब्ना खदीजतुल कुबरा भी कहा गया। सुभान तो अल्लाह। मौला हुसैन की जब भी आप ज़ियारत पढ़ो, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा, जहां पे भी सुना जा रहा मुझे इस पर, रमजान में आप ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, दिन भर में, सुबह में या दोपहर में या शाम में या रोजे से पहले, या आप बैठ के मुझे सुन रहे, 9 मरतबा सलवात पढ़ के आज बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करो। उसके बाद देखो, तुमने हदिया किया, अल्लाह के रसूल के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। वाह वाह। सरकार के साथ वो मजलूम बीबी भी मुस्कुरा देगी कि मेरी माँ को इस गुलाम ने, इस कनीज ने हदिया किया। आज बीबी मुस्कुरा देगी, अल्लाह का रसूल मुस्कुराए, तो आप क्या समझिए कि तुम्हारे दिन भर के रुकावटें सब दूर हो जाए, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुल जाए। और इसमें एक चीज और ऐड कर लो, ये चीज और ऐड कर लो, 9 मरतबा सलवात पढ़ के बीबी खदीजतुल कुबरा को हदिया करके ये बोलो कि बीबी, आपको आपकी बेटी, मजलूम बेटी का वास्ता, इसका सवाब मेरे मरहूमीन को दे दो, मेरे माँ बाप को दे दो, मेरे भाई बहनों को दे दो, मेरे रिश्तेदारों को दे दो। आप क्या समझ रहे? तुमने अगर बीबी को ये कहा, बीबी सारे सलवात की बरकत और बीबी खदीजा का नाम दरमियान में, सारे मरहूमीन की लहद में, जब उनका हदिया पहुंचेगा सलवात का, रहमत का, अशर रहमत का, ये एक ही दिन निकल कर जब आप पहुंचेगी रहमत, तो वो सारे के सारे मरहूमीन तुम्हारे हक में दुआ देंगे। और सिर्फ आज वो मरहूमीन को सवाब पहुंचा, तुम्हारी माँ को, बाप को, भाई को, बहन, ग्रैंड पेरेंट्स को। ये सारा सलवात करम खदीजा ये होगा कि ये सारा सलवात अल्लाह की बारगाह में महफूज किया जाएगा, और जब तुम मरोगे तो खदीजा की बरकतें, सलवात की बरकतें तुम्हारे घर में लौट जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे? खदीजा उस बीवी का नाम है कि ऐसी करीब, इतनी दौलत के बाद, इतनी दौलत के बाद, किसी तारीख में दुश्मन से दुश्मन तारीख में कोई ये नहीं लिख सकता, ना लिखा है कि खदीजा को दौलत का एक नशा था, गुरूर था। ऐसी डाउन टू अर्थ खातून, ये पैगाम है उन तमाम मोमिनात के लिए, ये पैगाम है तमाम औरतों के लिए। मेरा मतलब ये नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन मैं आपको बता रहा, तमाम खवातीन के लिए ये पैगाम है कि इतनी दौलत, रिचेस्ट लेडी ऑफ द मिडिल ईस्ट, कल की मजलिस में सुनना कि दौलत का क्या हशर था, क्या आलम था। वाह 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 वाह। 0.1% भी एटीट्यूड नहीं था। कनीजों के साथ कैसा रहना, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना, ससुराल में कैसे रहना, बीबी फातिमा बिन्त असद के साथ, पूरे खानदान बनी हाशिम के साथ बीबी का क्या मकाम था। यूं ही, अब आप जुमले सुनो, यूं ही अल्लाह ने अपने अफजल तरीन बंदे का रिश्ता नहीं चुना। अगर अल्लाह ने बीबी खदीजा को पिक किया रसूल के लिए, तो अंदाजा लगा कि क्या मकाम है खदीजा।
اس کے بعد اس سے اندازہ لگا کہ کچھ اور نہیں تو کچھ اور، ختیجہ اس بیوی کی ماں ہے جس کے نام پہ آج کائنات چل رہی، جو واہ واہ اللہ کی محبوب ترین کنیز ہے، اتنی محبوب کنیز کہ جس کے نور کو اپنے پاس مقام قابہ قوسین میں حجابات میں رکھا اور اللہ کے رسول کو اس مقام پہ بلا کے اس نور کو معراج میں عطا کر دیا کہ اب سبحان ختیجہ اللہ کے سن میں آ جائے گا۔ جو فاطمہ کی ماں بی بی فاطمہ واہ واہ خاتون جنت ہے، جنت کی خاتون، ان کی جنت کہاں ہے؟ میں کیا بولوں، ماں ختیجہ کے پیروں کے نیچے، یہ ختیجہ کہ واہ جس واہ کی آغوش میں بی بی فاطمہ نے پروان چڑھنے کے لیے جس کی آغوش میں بی بی فاطمہ پلی، اس ماں کا نام ختیجہ ہے۔ واہ 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 ایسی بی بی کی ماں ہے